مجھے معلوم ہوا کہ آج اس محفل کے اندر، اس سبھا کے اندر ہمارے جو ہندو دیش بندھو ہیں، ہمارے برادران وطن، وہ بھی اس جلسے میں آئے ہیں، دھارمک سبھا میں موجود ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ان کو بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی کی چرچا کر رہے ہیں، جس نبی کا گڑگان کر رہے ہیں، میلاد کا مطلب ہے جس نبی کی پیدائش منا رہے ہیں، جس نبی کا جنم منا رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سمپورن سنسار کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے کرپالو بنا کر بھیجا. اے نبی ہم نے آپ کو سب کے لیے دیالو بنا کر بھیجا. تو اللہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین ہے. ایک غیر مسلم شاعر بھونیش کمار شرما بھون، ہمارے مولانا، ہمارے عالم، اللہ کے رسول کی شان میں شب پڑھتے ہیں. ارے ہم پڑھے تو کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن جب ایک مطلب یہ کہ دوسرے مذہب والا پڑھے تو اب دیکھیں کیا پڑھتے ہیں. بھونیش کمار شرما بھون کہتے ہیں، سوچتا ہوں ایک ہندو کا پسر ہوتے ہوئے، پسر کہتے لڑکا، سوچتا ہوں ایک ہندو کا پسر ہوتے ہوئے، دل میرا آقا ادھر ہے کیوں ادھر ہوتے ہوئے، دل میرا آقا ادھر ہے کیوں ادھر ہوتے ہوئے. اور دیکھیں آپ، وہ کہتا ہے کہ بن کرم کے آپ کے میں نعت کہہ سکتا نہیں. حالانکہ شاعر ہوں، لیکن جب تک آپ کا کرم نہیں ہوگا اللہ کے رسول میں نعت نہیں کہہ سکتا. بن کرم کے آپ کے میں نعت کہہ سکتا نہیں، شعر گوئی کا سلیقہ اور ہنر ہوتے ہوئے. یعنی مجھے شعر کہنا بھی آتے ہیں، لیکن جب تک آپ کا کرم نہیں ہوگا، شعر گوئی کا سلیقہ اور ہنر ہوتے ہوئے. اور یہ شعر دیکھیں آپ، کہتا ہے مسلمانوں محمد رحمت للعالمین، ہے مسلمانوں محمد رحمت للعالمین، صرف اپنا کہتے ہو کیوں دیدگر ہوتے ہوئے، صرف اپنا کہتے ہو کیوں دیدگر ہوتے ہوئے. وہ سب کے ہیں تو تم خود کیوں کہتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں؟ اللہ کے رسول سب کے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے لیے. اور دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، مسلمانوں سے کہتا ہے کہ کیوں تمنا خلد کی کرتے ہو تم اے مومنو، خلد کہتے جنت کو، کیوں تمنا خود کی کرتے ہو تم اے مومنو، خلد جیسا سامنے طیبہ نگر ہوتے ہوئے، خلد جیسا، ارے مدینہ جیسا شہر تمہارے پاس ہے، پہ جنت کی تمنا، خلد جیسا سامنے طیبہ نگر ہوتے ہوئے. اور اپنے آپ سے کہتا ہے، سنو، جنت کے دروغہ کا نام ہے رضواں. کیا نام ہے؟ جو بھی پڑھایا جائے یاد رکھیے، جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ رضواں. اور جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک. جہنم کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک. تو جو جنت کا دروغہ ہے اس کو کہتا ہے سمبودت کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے کہ دینا جنت کا تو لالچ جیتے جی رضواں مجھے، دینا جنت کا تو لالچ جیتے جی رضواں مجھے،
میں نہ جاؤں گا کہیں آقا کا در ہوتے ہوئے، میں نہ جاؤں گا کہیں آقا کا در ہوتے ہوئے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ہندی کی چندی ہو رہی ہے؟ درود پاک پڑھے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ کہتے آقا میں تمہارا ہو گیا۔ ایک شاعر اور ہوئے ہیں دلو رام، کیا نام ہوا ہے؟ دلو رام۔ دلو رام کہتے ہیں لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، غل ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ نعت کہتے کہتے آقا میں تمہارا ہو گیا، نعت کہتے کہتے آقا میں تمہارا ہو گیا، ایک ہندو اور برہمن کا پسر ہوتے ہوئے، ایک ہندو اور برہمن کا پسر ہوتے ہوئے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر آئیں گے آقا تو لوگوں دیکھنا۔ اے مسلمانوں جب تمہارے گھر آئیں گے تو میں بھی اللہ کے رسول کی نعت پڑھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر آئیں گے آقا تو لوگوں دیکھنا، جائیں گے وہ مجھ برہمن کے بھی گھر ہوتے ہوئے، جائیں گے وہ مجھ برہمن کے بھی گھر ہوتے ہوئے۔ اور یہ شعر آپ ملاحظہ فرمائیں، آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہے کہ آس درشن کی لگائے کب سے بیٹھا ہے بھون، آس درشن کی لگائے کب سے بیٹھا ہے بھون، ایک نظر اس پر بھی ہو آقا گزر ہوتے ہوئے، ایک نظر اس پر بھی ہو آقا گزر ہوتے ہوئے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بنا کسی تاخیر کے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اے مسلمانوں تم جس نبی کا میلاد منا رہے ہو، میلاد جس نبی کی پیدائش کے واقعات بیان کر رہے ہو، ان کی ذات کے بارے میں بیان کر رہے ہو، بتاؤ کہ وہ کیسے تھے، وہ کیسے تھے؟ تو ہماری ماں بہنیں کیا بتائیں گی؟ تو یاد رکھو اللہ کے رسول کیسے تھے، پوری ذات کے بارے میں، پرسنلٹی کے بارے میں بتانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول کیسے مسکراتے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، آج کے بعد بچوں کو بھی یاد رہے گا، عورتوں کو بھی یاد رہے گا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کیسے تھے، اللہ کے رسول کیسے تھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میرے ساتھ دہرائیے گا، آج کے بعد کبھی بھولیں گے نہیں آپ، انشاءاللہ قبر تک یاد رہے گا آپ کو۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیسے تھے، اللہ کے رسول کا رنگ کیسا تھا، ان کا حسن کیسا تھا، ان کا قد کیسا تھا۔ تو یاد رکھے قرآن پاک کے بعد جو حدیث پاک کی کتاب ہے سب سے بڑی وہ ہے بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف کے اندر ایک صحابی ہے جو سب سے آخری صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یہ ایمان پر انتقال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں، آخری صحابی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے صحابی آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کا رنگ کیسا تھا،
ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا حسن کیسا تھا، ان کا قد کیسا تھا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابیضا ملیحا مقصدا، کان ابیضا ملیحا مقصدا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، لیکن ایسا سفید کہ جس کے اندر لال رنگ کی ملاوٹ تھی۔ کیا تھی؟ لال رنگ کی۔ میری ماں بہنوں یاد رکھنا، اگر کوئی اور آپ آج کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا رنگ کیسا تھا، تو کیا بتاؤ گے؟ کہ سفید رنگ تھا، لیکن ایسا سفید کہ جس کے اندر سرخ رنگ لال رنگ کی۔ بولیے آپ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کا رنگ کیسا تھا؟ سفید۔ کیسا سفید؟ جس میں لال رنگ کی ملاوٹ تھی۔ کانا ابیضا ملیحن، اور ان کا حسن جو تھا نمکین تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا حسن نمکین تھا، ملیح تھا۔ حسن ہوتا ہے دو طرح کا، سندرتا ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتا ہے حسن میٹھا حسن، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھے تو دیکھ کے پاگل ہو جائے، جب دیکھے تو دیکھ کے پاگل ہو جائے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انا املہ و اخی یوسف، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام میٹھے حسن والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جب زلیخا پر لوگوں نے الزام لگایا کہ ایک غلام کے اوپر زلیخا عاشق ہو گئی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ سب کو بلایا، دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد حضرت یوسف کو بلایا، چہرے پر نقاب ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، اور سب کے ہاتھوں میں نیبو دے دیے، چھریاں دے دی، اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تب ان نیبوؤں کو کاٹنا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا اور عورتوں کو کہا کہ اب نیبو کاٹو، تو سب نے حسن یوسف کو دیکھ کر بجائے نیبو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ جب دیکھے تو دیکھ کے کیا ہو جائے؟ پاگل ہو جائے۔ اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ نمکین حسن وہ ہوتا ہے کہ جب دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، جب دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، اس کے جلووں میں کھو جائے، اس کے جلووں میں کھو جائے، اس کا ہو کے رہ جائے۔ تو فرمایا کہ ان کا حسن میٹھا تھا، میرا حسن کیسا ہے؟ نمکین۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ مسلمانوں بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا رنگ کیسا تھا؟ بولیے گا، بولیے ذرا۔ سفید۔ کیسا سفید؟ لال رنگ کی ملاوٹ تھی۔ اور ان کا حسن کیسا تھا؟ نمکین حسن تھا۔ اب ان کا قد کیسا تھا؟ کہاں مقصدہ۔ ان کا اللہ کے رسول کا جو قد تھا وہ درمیانی تھا۔ کیسا تھا؟ درمیانی، ویل بیلنس، سنتلت، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بہترین قد جو ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا قد تھا۔ لیکن مسلمانوں قربان جائیے اللہ کے رسول کی مہانتا پر، جس نبی کا میلاد منا رہے ہو اس کی مہانتا پر، کہ درمیانی قد ہونے کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، بڑے بڑے لمبے انسان ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ درمیانی قد کے ہونے کے بعد سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو مختصر لفظوں میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا حسن کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، حسن کیسا تھا، اور آپ کا قد کیسا تھا۔ اور قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر، قسم خدا کی اللہ کے رسول جس کا ہم میلاد بنا رہے ہیں، میلاد کا مطلب یہی ہے کہ ان کے حسن کے بارے میں بات کی جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، ان کا چرچا کیا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول کا کیسا حسن تھا۔ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ مولانا محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ابھی تک ہم نے آپ کو 2 سبق پڑھائے، ایک علی بیتے کا، دوسرا اللہ کے رسول کیسے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا؟ ٹھیک۔ اور دیکھیں آپ، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کا حسن کیسا تھا ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول کے حسن کے بارے میں تو قسم خدا کی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی،
لیکن ان کی ایک کمال کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بتا رہے ہیں، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کے اوپر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا رسول عطا فرمایا ہے۔ حضرات، اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری، اسلامی اتہاس جب آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلامی اتہاس میں اللہ کے رسول کے پاس ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ وفد، ڈیلیگیشن، دوسرے لوگ آیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک وفد، ڈیلیگیشن آ کے ٹھہرا جس کا نام تھا طارق بن عبداللہ وفد۔ کیا نام تھا؟ مارننگ واک کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے اس جو قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے پاس پہنچے، اور جب قبیلے کے چاروں طرف آپ گھومنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اونٹ ہے، بہت خوبصورت اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ جب پسند آ گیا تو آپ نے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جانتے نہیں تھے اللہ کے رسول ہیں، کہا اس کے ہم مالک ہیں۔ کہا کہ اس کو بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن یہ پسند آ گیا ہے، آپ اونٹ میرے حوالے کر دیجئے، آپ کا جو پیسہ ہوگا میں کچھ دیر کے بعد آپ تک پیسہ پہنچا دوں گا۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے اونٹ دے دیا۔ اونٹ لینے کے بعد اللہ کے رسول آگے بڑھے، نہ کبھی جان نہ پہچان نہ کبھی دیکھا۔ اس سے پہلے جب آگے بڑھے آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو اب قبیلے والے آپس میں اکٹھا ہوئے، کہنے لگے یار ہم تو پاگل بن گئے، نہ کبھی جان نہ پہچان، ایک اجنبی انسان آیا، انجان انسان آیا اور ہمارا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا، ہمارا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا۔ تو اس میں سے ایک کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، میں تو اس کی باتوں میں کھو کے رہ گیا، جب وہ باتیں کر رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے، تو میں اس کی باتوں میں گم ہو گیا۔ دوسرا بولا میں کیا بتاؤں، باتیں کرتے ہوئے جب اس کی کالی زلفیں بال لہلا رہے تھے ان سے جو روشنی نکل رہی تھی میں اس میں کھو کے رہ گیا۔ تیسرا کہنے لگا اس کی آنکھوں میں وہ نور تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی کہ میں اس نور کو دیکھ کے رہ گیا، میں اس میں کھو گیا۔ کہنے لگے کہ آپ جو بھی ہو ہم تو پاگل بن گئے، بیوقوف بن گئے۔ ایک انسان آیا ہمارا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا، تو اب قبیلے کے سردار کی بیوی جو خیمے کے اندر تھی اس نے پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کے بعد کہا کہ خبردار آج کے بعد کوئی جملہ اپنی زبان سے کہا اس کے بارے میں ایک بھی لفظ زبان سے مت کہنا، اگر تم کو پیسہ نہ ملے تو مجھ سے آ کے لے لینا۔ تو کہا کہ اچھا معاف کر دیجئے، تم اس کو جانتی ہو؟ ہمیں نہیں معلوم کہ تم اس کو جانتی۔ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں، جانتی میں بھی۔ کہا کہ پھر ضمانت کیوں لے رہی ہو، وکالت کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ اس کا چہرہ اتنا نورانی ہے، اس کی باتیں اتنی میٹھی ہیں کہ ایسا شخص کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا شخص کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچے ہونے کی علامت ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ لوگ بڑے بڑے مطلب یہ کہ طباخوں کے اندر کھجوریں رکھ کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر قبیلے میں آئے اور کہا کہ ہمارے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہیں مہمان نوازی کے طور پر، ان کو کھاؤ اور اللہ کے رسول کی میزبانی قبول فرماؤ۔ کہا کہ میزبانی کھجوریں تو بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا پتہ بتاؤ کہ وہ رہتا کہاں ہے، پہلے پتہ بتاؤ کہ وہ رہتا کہاں ہے، ہم تو خود اس کے غلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف جب گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ فَإِنَّ الصَّدْقَةَ، اے لوگوں صدقہ کرو، تصدقوا، فَإِنَّ الصَّدْقَةَ خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کرو اس لیے کہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو، کسی کی خیرات کو، کسی کی مدد کرو تو اس طرح دو کہ تمہارے جو مطلب بایاں ہاتھ ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے، اور جو دینے والا ہاتھ ہوا کرتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جس کا میلاد بنا رہے ہیں، جن کی ہم چرچا کر رہے ہیں، حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال، آپ کی ایک ایک ادا بے مثال، ہم اپنے اوپر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اس میلاد کی محفلوں میں ہمیں
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, ज़ात के बारे में हम चर्चा करते हैं, करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी अल्लाह के रसूल के बारे में बताना चाहिए।